ہر دور میں اللہ رب العزت نے ایسے کچھ لوگ پیدا کیے ہیں جو فطری طور پہ جبلی طور پہ ان کے اندر توحید تھی. زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے لوگ موجود تھے. مکہ مکرمہ میں جہاں جو توحید کا مرکز تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا بیت اللہ، اس کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں. توحید کے مرکز کو بت پرستی کا مرکز بنا لیا گیا ہے. اس مکہ مکرمہ کے اندر جہاں ہر طرف بت پرستی ہے، لوگ دور دور سے بت لا کے وہاں رکھ رہے ہیں اور رکھنا اعزاز سمجھ رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو فطری طور پہ موحد تھے، ان کی فطرت میں توحید تھی. وہ لوگ ملت ابراہیمی پر گامزن تھے، وہ ملت ابراہیمی پر ہی قائم رہے. ان کے اندر سب سے بڑا اور مضبوط نام جو ملتا ہے وہ ہے حضرت سعید ابن زید کے والد حضرت زید بن عمرو بن نفیل کا. میں ذاتی طور پہ بہت متاثر ہوں ان کی شخصیت سے، بے حد متاثر ہوں. مکہ کا میلے کا دن ہے، لوگ زرق برق لباس پہنے دور دور سے مکہ مکرمہ میں اپنے جانوروں پر خون کے اور دوسری چیزوں کے نشان لگا کے لے کے آ رہے ہیں. بتوں کا چڑھاوا بن رہا کہ بتوں کے نام پر ان کو ذبح کریں گے. مکہ میں جا کے توحید کے مرکز میں بتوں کے نام پہ جانور ذبح کریں گے. یہاں حضرت زید بن عمرو نے ان لوگوں کو دیکھا اور بآواز بلند ان کو خطاب کیا، اے عقل کے مارے لوگوں، یہ بکری اور یہ بکرا اور یہ جانور جن کو تم آج بتوں کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لائے ہو، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا تم اللہ کے علاوہ اور لوگوں کے نام پر اس کو ذبح کر رہے ہو. تو وہاں ایک سردار نے حضرت زید بن عمرو کو پکڑا، ان کو مارا اور اس نے کہا یہ روز تمہاری بکواس ہم سنتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ اوباش حضرت زید کے پیچھے لگا دیے اور حضرت زید کو مجبوراً مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. بعض جگہ لکھا ہے کہ زید بن عمرو یہ رات کے وقت جنگل میں نکل جاتے، دور نکل جاتے اور وہاں جا کے آوازیں لگاتے، اللہ مجھے پتا ہے کہ تو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے راضی کروں، میں تیری عبادت کروں، لیکن مجھے پتا نہیں ہے میں تیری کیسے عبادت کروں. یہ توحید تھی ان کے دل میں. زمانہ جاہلیت میں اور بہت سارے لوگ تھے، ان میں 4 نام بلکہ 5 نام بہت زیادہ معروف ہے. ایک حضرت زید بن عمرو، ایک ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے، ایک عثمان بن حارث اور ایک عبداللہ ابن جہش اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھوپھو حضرت امیمہ. یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے ہی بت پرستی سے دور تھے اور یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے بت پرستی. اب حضرت زید کو مکہ سے گویا نکال دیا گیا. یہ کبھی کبھی چھپ چھپ کے یہاں آتے تھے اور یہ جو ان کے ہم خیال لوگ تھے ایک مرتبہ ان کے پاس آ کے بیٹھے اور آ کے ان سے کہا، دیکھو تم جانتے ہو کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، اگر تم یہاں رہو گے تو تم اس کے اندر شریک پائے جاؤ گے، اس لیے جو حنیفیت ہے، جو صحیح ملت ابراہیمی ہے، اس کو تلاش کرو اور ڈھونڈو اور اس کے اوپر گامزن ہو جاؤ. اب ان میں سے ایک تو خاتون تھی، تو 4 لوگ، عثمان بن حارث، عبداللہ بن جہش، یہ دونوں الگ ہو گئے، ورقہ بن نوفل الگ ہو گئے اور زید بن عمرو الگ ہو گئے. عبداللہ ابن جہش اور عثمان بن حارث یہ لوگ گئے شام اور گھومے پھرے، لیکن یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور مکہ مکرمہ واپس آ گئے کہ نہیں ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. ورقہ بن نوفل یہ گئے اور یہ وہاں جا کے ان کو ایک اچھا عیسائی پادری مل گیا تو یہ نصرانی ہو گئے. اور بخاری شریف میں اور دیگر روایات میں جہاں ان کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے پہلی وحی کے بعد غار حرا سے اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑواؤ، میرے اوپر کمبل دو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے آج یہ امور دیکھے ہیں اور حضور کچھ پریشان تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس ہی لے کے گئی. اور ورقہ بن نوفل نے اس وقت کہا تھا کہ یہ وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا،
اور یہی وہی لے کے آیا کرتا تھا، اس لیے آپ گھبرائے نہیں، آپ حق پر ہیں۔ بلکہ اس وقت بڑی عجیب بات ہوئی، انہوں نے کہا محمد کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری قوم مجھے ابا مخرجیہ یا مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تمہیں نکال دیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی، اب مکہ میں تو حضور صادق و امین سے معروف تھے، لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس، لوگوں کے فیصلے حضور کر رہے ہیں، معاملات حضور دیکھ رہے ہیں، اور اس حالت میں یعنی اس علاقے کا سب سے معتبر انسان، اور ان کو کوئی کہہ رہا ہے تمہیں یہ علاقے والے نکال دیں گے، حضور نے فرمایا ابا مخرجی یا مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں تم سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی تو لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نبوت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، یعنی حضور نے جب باقاعدہ اعلان کیا، اور انہوں نے بہرحال اس حالت میں گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ تو ہم بات کر رہے تھے زید بن عمرو کی، تو یہ زید بن عمرو گئے جب شام میں، چونکہ عبداللہ ابن جہش اور عثمان بن حارث تو الگ چلے گئے اور کسی نتیجے پر ہی نہیں پہنچ سکے، ورقہ بن نوفل نصرانیت قبول کر کے آ گئے، اور یہ باقاعدہ نصرانیت کی کتابت کرتے تھے اور اس کو عربی میں اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ زید بن عمرو جو ہیں یہ گئے اور شام میں انہوں نے تلاش کیا، جگہ جگہ گھومتے پھرتے رہے، جس کے پاس جب ان سے کہو، ان سے کہتے مجھے حنیفیت چاہیے، مجھے ملت ابراہیمی چاہیے، میں اس پر گامزن ہونا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ملا جو عیسائی تھا، اس نے کہا دیکھو میرے مکی بھائی اور عربی بھائی، اگر مجھے لگتا ہے کہ تم ملت ابراہیمی اور حنیفیت کی تلاش میں آئے ہو تو اس وقت تم اس چیز کو تلاش کر رہے ہو جس کا کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب وہ کائنات میں نہیں ہے، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ ایک شخص ہے جو مکہ میں آنے والے ہیں اور وہ وہاں آ کے نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ ملت ابراہیمی اور حنیفیت پر درست راستے پر ہوں گے۔ اگر تمہیں حق سچ دین چاہیے تو جاؤ مکہ مکرمہ میں، وہاں محمد بن عبداللہ جب نبوت کا دعویٰ کریں تو ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، وہ ملت ابراہیمی ہو۔ لکھا ہے کہ زید بن عمرو وہاں سے نکلے اور گویا وہ بھاگے وہاں سے، اور وہ اب راستے میں، ظاہر ہمارے دور کے راستے حساب سے تو راستے تھے نہیں، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، قافلوں کے ساتھ سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ جو اس قافلے میں سفر کر رہے تھے، راستے میں کچھ بدوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا اور اس میں زید بن عمرو زخمی ہو گئے، اور جب ان کی وفات کا وقت بالکل قریب تھا تو ان کی زبان پہ کچھ جملے جاری تھے۔ کیا خوبصورت جملے! ایک سچا والد اپنی اولاد کے لیے جو تمنا اور چاہت کر سکتا ہے، وہ تمنا اور چاہت زید بن عمرو نے کی، اور کیا کہا؟ اللہم ان حرمتنی من هذا الخیر، اے اللہ اگر تو نے مجھے اس خیر سے، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر، ان کی دستبوسی سے اور ان کے اوپر ایمان لانے سے محروم رکھا ہے، فلا تحرم من هذا الخیر ابنی سعیدہ، میرے بیٹے سعید کو اس خیر سے محروم نہ کر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسباب جیسے بھی بنے ہوں، لیکن اصل جو غیبی سبب حضرت سعید ابن زید کے ایمان کا، اس پہ حضرت سعید ابن زید پہ ہم باقاعدہ ان کی زندگی پہ بات کریں گے، ان کے ایمان کا، پھر ان کے عشرہ مبشرہ میں ہونے کا، کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے یہ جو فضائل ہمیں کتب احادیث میں ملتے ہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ایک غیبی سبب ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں، اسی طرح ایسا لگتا ہے کہ غیبی طور پہ حضرت سعید بن زید کی جو ان کی اسلام کے اندر جو عظمت ہے اور عشرہ مبشرہ میں ان کا ہونا ہے، اس کے پیچھے غیبی سبب ان کی والد کی یہ دعا اور ان کا یہ ثمرہ ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے موحد لوگ ہیں، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں، جبکہ چاروں طرف بت پرستی ان کے ارد گرد ہو رہی تھی، لیکن اس وقت بھی ان کے دلوں میں توحید تھی، ان کے دلوں میں ملت ابراہیمی تھی، ان کے دلوں میں حنیفیت تھی، اور اس کی جستجو میں انہوں نے خاک چھانی، شام گئے، پوری دنیا گھومے۔ اس کے مقابلے میں لمحہ فکریہ یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ بت پرستی کے گھر میں رہتے ہوئے وہاں سے نکلے اور انہوں نے بت پرستی کو دل میں نہیں آنے دیا، اور ہم لوگ
اسلام کے گھر میں ہمیں پیدا ہوتے ہی اسلام مل گیا تو ہم لوگ کہاں چلے گئے؟ دین چھوڑ دیا، نماز، فرائض ارکان اسلام سے، فرائض اسلام سے دور ہو گئے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اس طرف لوٹیں، نماز کی پابندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ جب محبت ہوگی تو اس کے سارے تقاضے پورے ہوں گے، پھر نماز کے لیے وقت نکالنا آسان ہوگا، ذکر تلاوت کے لیے وقت نکالنا آسان ہوگا، اور باقی معاملات کو، دینی معاملات کو لے کر چلنا آسان ہوگا۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔